فرید کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ اس کا گاؤں اونچی نیچی پہاڑیوں پر آباد تھا۔ گاؤں کی ہریالی بتاتی تھی کہ لوگ غریب ضرور ہیں لیکن اپنی زمین کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک گھر فرید کا بھی تھا۔ فرید کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کا باپ زمیندار کی زمین پر کھیتی کرتا جبکہ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ فرید ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی لیکن اس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی۔ وہ بہت مایوس رہتا۔ فرید کی 2 بڑی بہنیں تھیں جو رشتوں کے انتظار میں گھر بیٹھی تھیں۔ ان کے پاس دینے کو بہت سا جہیز نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک ان کا کوئی بھی رشتہ نہ ہو پایا۔ فرید کے ماں باپ ہمیشہ پریشان رہتے کہ کب ان کی زندگی بدلے گی، کب ان کے گھر کے حالات سدھریں گے۔ انہیں ہر طرف مایوسی کے بادل نظر آتے تھے۔ اسی گاؤں میں رہنے والا ایک لڑکا جلال فرید کا بچپن کا دوست تھا۔ گاؤں سے آگے ایک گھنا اور اندھیرا جنگل بھی تھا۔ اس جنگل میں پہلے ایک بہت بڑی بستی ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے وہ بستی ایک سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی، لیکن اس بستی کی ایک حویلی جو اب ایک کھنڈر بن چکی تھی آج بھی وہیں کھڑی تھی۔ گاؤں کے لوگوں میں فرید اور جلال کی طرح اس حویلی کو لے کر بہت تجسس تھا۔ کئی کہانیاں اس حویلی کے بارے میں مشہور تھیں۔ سنا تھا کہ یہ حویلی ایک بہت ہی امیر آدمی کی تھی جس کی اچانک موت ہو گئی تھی، لیکن اس کے پاس بہت سا مال اور دولت اور زیورات تھے جو اس نے ایک خزانے کی صورت میں حویلی کے کسی کمرے میں چھپا رکھے تھے۔ ایک دن فرید اور جلال آپس میں بات کر رہے تھے، کاش ہمیں وہ خزانہ مل جائے تو ہم اپنی قسمت بدل سکیں۔ یہ سن کر فرید بولا، کوئی بھی ڈر کے مارے اس حویلی کی طرف نہیں جاتا، لیکن ہمیں اپنی قسمت آزمانی چاہیے۔ یہ بات حیران کن تھی کہ دونوں نے واقعی حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے سارے ڈر کو بھلا کر اس رات وہ حویلی کی طرف نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اس بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس رات فرید نے جلدی کھانا کھا لیا اور چادر اوڑھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ گھر والوں کا سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ گلی کے نکڑ پر جلال اس کا انتظار کر رہا ہے۔ رات ٹھیک 12 بجے چاروں طرف سناٹا اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ گھر میں خاموشی تھی۔ اس گھر کی دیواریں تک میں غربت بسی ہوئی تھی، لیکن فرید اپنے گھر والوں کی یہ مایوسی اور غربت دور کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی موقع ملا وہ چپکے سے اپنے بستر سے اٹھ کر باہر نکلا اور اب وہ جلال کے پاس پہنچ گیا جو گلی کے کونے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں دھیرے دھیرے حویلی کی طرف بڑھنے لگے۔ اندھیرے جنگل میں قدم رکھتے ہی ان کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے تھے۔ ہاتھ میں لالٹین پکڑے وہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے تھے۔ جیسے ہی فرید اور جلال حویلی کے دروازے پر پہنچے، اندر سے آنے والی خوفناک آوازیں سن کر ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ جلال کانپتے ہوئے بولا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن فرید بالکل بھی نہیں ڈرا۔ وہ بولا، اب جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ اندر جا کر خزانہ ڈھونڈ لیں۔ پھر انہوں نے حویلی کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی بہت سی چمگادڑیں ان کے چہروں سے ٹکرائیں اور اڑ گئیں۔ جلال کا پورا جسم ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، لیکن فرید اپنے ارادے میں مضبوط تھا۔ وہ جس مقصد سے وہاں آیا تھا اسے ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں حویلی کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ پراسرار آوازیں ان کے کانوں میں پڑی۔ جلال ڈر کر بولا، یہ کیسی آواز ہے؟
مجھے تو کسی کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ فرید، لگتا ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن فرید واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے جلال کو تسلی دی، یہ آواز اوپر والے کمرے سے آ رہی ہے، ہمیں وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ لیکن جلال نے صاف انکار کر دیا۔ ہرگز نہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈر کے مارے میرا دل بند ہو جائے گا۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں وہاں تک جاؤں۔ اب فرید مایوس ہو گیا تھا۔ جلال الٹے قدموں اپنے گاؤں کی طرف بھاگ نکلا، اپنے دوست فرید کو اکیلا چھوڑ کر۔ اب فرید بالکل اکیلا، ہاتھ میں ٹارچ لیے اس کمرے کی تلاش میں تھا جہاں پر کسی لڑکی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگا اور اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ حالانکہ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور دل میں خوف گہرائی تک پھیل چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ آخر کار وہ اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ حویلی کے باقی کمرے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ کسی کا دروازہ نہیں تھا تو کسی کی کھڑکیاں غائب تھیں، لیکن یہ کمرہ جہاں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، اس کمرے کا دروازہ دیکھ کر فرید کے دل میں خوف چھا گیا۔ پھر اس نے ہمت کی اور ہاتھ بڑھا کر اس کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہ ٹارچ کی مدد سے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی ٹارچ کی روشنی سیدھی الماری کی طرف پڑی جہاں پر لڑکی کھڑی نظر آ رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لڑکی کے بال بہت لمبے تھے اور اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی چیخ پر لڑکی اچانک مڑی، لیکن فرید حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ سامنے کوئی ڈراؤنی چڑیل ہوگی جس کی یہ خوفناک رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن یہ لڑکی تو بہت خوبصورت تھی۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ خود بھی بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ لڑکی الماری کے پاس کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ فرید آدھی رات کو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور ڈرے ہوئے لہجے میں بولا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی 2 قدم آگے بڑھی اور بولی، گھبراؤ مت، میں کوئی بھوت نہیں ہوں، نہ ہی کوئی روح، بلکہ میں بھی اس کی تلاش میں آئی ہوں جس کی تلاش میں یہاں تم آئے ہو۔ فرید حیرانی سے بولا، کیا مطلب؟ تو لڑکی بولی، میں بھی خزانہ ڈھونڈنے آئی ہوں۔ میرا تعلق بھی ایک غریب خاندان سے ہے۔ میں بھی اپنی قسمت بدلنا چاہتی ہوں۔ میں ایک دوسرے گاؤں سے آئی ہوں۔ فرید لڑکی کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پھر اس نے لڑکی سے پوچھا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لڑکی نے فرید کے سامنے وہ ڈائری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ڈائری ہے۔ یہ ڈائری مجھے اس الماری سے ملی ہے اور اس میں لکھے گئے عجیب و غریب الفاظ نے مجھے چونکا دیا ہے۔ تم دیکھو، اس حویلی کا سارا سامان برباد ہو چکا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچا، لیکن الماری میں رکھی ہوئی یہ ڈائری بالکل صحیح سلامت ہے اور اس میں لکھے گئے الفاظ بھی۔ فرید یہ سن کر چونک گیا اور لڑکی سے بولا، اچھا، مجھے دکھاؤ، اس میں کیا لکھا ہے؟ پھر جیسے ہی فرید نے وہ ڈائری کھولی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈائری میں لکھے گئے الفاظ بہت عجیب تھے۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ وہ خزانہ تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک میں یہاں سے آزاد نہ ہو جاؤں، اور جو ایک بار اس حویلی میں آ جاتا ہے وہ واپس کبھی نہیں جاتا۔ یہ پڑھ کر فرید اور وہ لڑکی دونوں بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ یہ پرانی ڈائری تھی اور اس میں لکھی ہوئی یہ باتیں دونوں کی سمجھ سے باہر تھی۔ پھر فرید کہنے لگا، ہمیں خزانہ ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں یہاں سے آزادی چاہیے، ورنہ موت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہی ہوگا۔
لیکن آخر وہ کون ہے جو یہاں سے آزادی پانا چاہتا ہے؟ لڑکی خود بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ فرید سے کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، اس حویلی کے نیچے ایک تہہ خانہ بھی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ تہہ خانہ کہاں ہے۔ فرید حیرت سے بولا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ تو لڑکی کہنے لگی، مجھے اس حویلی کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ یہ سن کر فرید اور بھی زیادہ حیران رہ گیا۔ اب وہ دونوں اس کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ ڈائری لڑکی کے ہاتھ میں ہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ حویلی کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ دونوں ہی یہاں سے بچ کر باہر نکلنا چاہتے تھے، لیکن اچانک حویلی کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور سارے کھڑکیاں دروازے زور زور سے بجنے لگے۔ خوفناک، دہشت بھرے اور ڈراؤنے ماحول میں ان دونوں کے قدم جیسے رک گئے تھے۔ لڑکی کہنے لگی، جلد سے جلد وہ تہہ خانہ ڈھونڈنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی راز چھپا ہو۔ وہ دونوں جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگے۔ اب فرید کے ہاتھ میں صرف ٹارچ تھی، لیکن حویلی کا ماحول دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ یہاں کوئی پراسرار طاقت قید ہے جو ان دونوں کو پریشان کر رہی ہے اور یہاں سے آزادی پانے کے لیے بے تاب ہے۔ فرید پلٹ کر لڑکی سے کہنے لگا، تم ڈائری میں دیکھو، شاید اس میں کچھ اور بھی لکھا ہو جس سے ہمیں مدد مل جائے وہ کمرہ ڈھونڈنے میں۔ اب لڑکی جلدی جلدی ڈائری کے ورق پلٹنے لگی، لیکن ڈائری سے انہیں کچھ مدد نہ مل سکی۔ دونوں کے چہروں پر مایوسی اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اس روح کو آزادی دلوا کر، ورنہ ان کا بچ کر جانا ناممکن تھا۔ تبھی حویلی کی ایک کھڑکی زوردار ہوا کے ساتھ کھلی۔ اس میں سے اڑتا ہوا ایک سفید کاغذ لڑکی کے قدموں میں آ گرا۔ لڑکی یہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ فرید نے جلدی سے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ اس پر لکھا تھا کہ جس تہہ خانے کو تم تلاش کر رہے ہو وہ اس حویلی کے سب سے چھوٹے کمرے میں ہے۔ اب انہیں ایک بہت چھوٹا کمرہ تلاش کرنا تھا۔ حویلی میں کمروں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس چھوٹے کمرے کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا، لیکن تبھی لڑکی نے انگلی سے اشارہ کیا اور کہنے لگی، مجھے معلوم ہے کہ وہ چھوٹا کمرہ کہاں ہے۔ تبھی اس نے سامنے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ فرید بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ تبھی اس نے ایک چھوٹا سا دروازہ کھول دیا۔ یہی وہ چھوٹا کمرہ تھا جہاں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ مکڑی کے لگے ہوئے بڑے بڑے جالے خوفناک ماحول پیدا کر رہے تھے، لیکن فرید یہ دیکھ کر مایوس ہو گیا کہ آخر وہ تہہ خانہ کہاں ہے، اس چھوٹے کمرے سے اس کا کیا تعلق ہے۔ تبھی لڑکی نے آنکھیں گھمائیں اور اس کے کمرے کی ایک چھوٹی کھڑکی کھول دی۔ فرید کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پٹی رہ گئی، کیونکہ کھڑکی کھلتے ہی وہ تہہ خانہ صاف دکھائی دے رہا تھا جس میں کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ صاف تھا کہ یہی وہ تہہ خانہ ہے جس کی تلاش میں وہ دونوں یہاں آئے ہیں۔ دونوں کے دل بری طرح کانپ رہے تھے۔ دونوں ہی خوف سے سہمے ہوئے تھے۔ کوئی بھی اس تہہ خانے میں اترنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ لڑکی نے وہ ڈائری مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھی تھی اور پھر فرید سے کہنے لگی، گھبراؤ مت، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو شاید ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ یہ سن کر فرید دل میں سوچنے لگا، جب لڑکی نہیں گھبرا رہی تو اسے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے جیسے وہ دونوں تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگے، ویسے ہی اندھیرے سے آنے والی سسکیوں اور رونے کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹارچ مار کر فرید تہہ خانے کے منظر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اسے وہاں ایک کمرہ نظر آیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ فرید اور اس لڑکی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کمرے کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر شاید کوئی لڑکی ہے، فرید نے سوچتے ہوئے کہا۔ تبھی لڑکی سوچتے ہوئے کہنے لگی،
یہ انسانی لڑکی نہیں ہے، اگر ہوتی تو اتنے اندھیرے میں اب تک زندہ نہ ہوتی، یہ ضرور کوئی غیر فطرتی مخلوق ہے۔ تبھی لڑکی اچانک بلند آواز میں کہنے لگی، میرا نام عالیہ ہے، ہم تمہاری مدد کرنے آئے ہیں، کیا تم ہمیں بتا سکتی ہو کہ تمہیں یہاں کس نے قید کیا ہے؟ تبھی کمرے کے دروازے زور زور سے بجنے لگے، فرید کا دل بھی زور سے دھڑکنے لگا، وہ اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ عالیہ بھی اسی حالت سے گزر رہی تھی۔ تبھی رونے کی آواز بند ہو گئی، اس اندھیرے کمرے میں سے ایک آواز ابھری، کیا تم واقعی میری مدد کرنے آئے ہو؟ کیا تم مجھے یہاں سے آزادی دلانا چاہتے ہو؟ فرید جلدی سے کہنے لگا، ہاں، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن تم ہمیں سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں تمہیں کس نے قید کیا ہے؟ تبھی اندر سے لڑکی کی آواز آئی، یہ دروازہ تب تک نہیں کھل سکتا جب تک تم دونوں ایک کام نہ کر لو۔ اس کمرے کے باہر ایک تالا ہے، اس تالے کو توڑنا ہوگا اور اس دروازے پر بندھے ہوئے کالے دھاگے کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ وہ تو مر گیا، لیکن اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے اس تہخانے کے بند کمرے میں قید کر دیا۔ اب تم دونوں میری مدد کرو اور جلد سے جلد اس دروازے کے تالے کو توڑ دو تاکہ اس کے گرد لپٹا ہوا کالا دھاگا بھی خود بخود ٹوٹ جائے۔ جیسے ہی فرید اور عالیہ نے یہ کام شروع کیا، اچانک چیخوں کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ اس کالے اندھیرے میں انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ مل کر انہیں مارنا چاہتے ہیں۔ فرید پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، جبکہ عالیہ کی حالت بھی بہت خراب تھی، لیکن وہ ہر حال میں اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتے تھے جو اس کمرے میں قید تھی۔ اچانک ہی اندھیرے میں ایک آواز ابھری، رک جاؤ، تم ایسا نہیں کر سکتے، اگر یہ آزاد ہو گئی تو تمہیں جان سے مار دے گی۔ یہ سنتے ہی فرید کے ہاتھ رک گئے۔ تبھی عالیہ جلدی سے کہنے لگی، یہ آواز صرف ایک دھوکہ ہے، ہاں، تم فکر مت کرو اور اپنا کام جاری رکھو۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد آخر کار انہوں نے وہ تالا توڑ دیا۔ تالا ٹوٹتے ہی اچانک کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا اور ایک روشنی سی کمرے سے باہر آنے لگی۔ تبھی کوئی دھوئیں کی مانند اس کے درمیان سے گزر کر آگے کی طرف چلا گیا اور وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ دونوں کے چہروں پر خوف کی کیفیت تھی۔ آخر یہ کیا ہوا تھا؟ دونوں سمجھ نہ سکے۔ اب ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، اتنی گہری خاموشی کہ پتا بھی گرتا تو شاید آواز سنائی دیتی۔ عالیہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، ہمیں اب اوپر چلنا چاہیے، لگتا ہے کہ وہ آزاد ہو گئی ہے۔ دونوں ڈرتے ڈرتے اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ آخر کار وہ تہخانے سے نکل کر واپس پہنچ گئے۔ نہ جانے وہ کون تھی اور کب سے وہاں قید تھی، اب تک کچھ معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اس پرانی ڈائری کی حقیقت کیا تھی اور اس اندھیرے کمرے کا راز کیا تھا، یہ سب اب بھی پردے میں تھا۔ عالیہ فرید سے کہنے لگی، اب وہ آزاد ہو گئی ہے، پھر بھی حویلی کا دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ اس بات پر وہ دونوں ہی پریشان تھے۔ تبھی پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ دونوں کانپ گئے۔ جیسے ہی عالیہ اور فرید پلٹے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہوش اڑ گئے جب انہوں نے اپنے سامنے سفید کپڑوں میں ایک لڑکی کو کھڑا دیکھا۔ اس لڑکی کے بال بہت لمبے تھے اور اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی بولی، میں ہی ہوں تہخانے کی قیدی جو اس اندھیرے میں 20 سالوں سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ فرید گھبرا کر بولا، تم ہو کون؟ تبھی وہ لڑکی ان کے قریب آئی اور کہنے لگی، میں کوئی انسان لڑکی نہیں، ایک جن زادی ہوں۔ مجھے ایک عالم نے اس تہخانے میں قید کیا تھا۔ وہ عالم بہت خطرناک تھا، بڑے بڑے عمل کرتا تھا
جنات کو قابو میں کرنے کے لیے وہ ہم جیسے جن زادیوں کو اذیت دیتا تھا۔ 20 سال پہلے جب میں جنگل میں ایک درخت پر اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہی تھی، اس نے مجھے ایک عمل کے ذریعے بلایا۔ جب میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو اس نے مجھے استخانے میں قید کر دیا۔ میں وہاں روتی چیختی چلاتی رہی مگر اس نے مجھے آزاد نہ کیا۔ پھر وہ مر گیا، اس کا خاندان کہیں چلا گیا اور یہ حویلی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ لیکن میں ہمیشہ کے لیے اس اندھیروں میں بند رہ گئی۔ میں ہر بار مدد کے لیے پکارتی لیکن لوگ میری آواز سن کر ڈر جاتے کیونکہ کوئی میری بات نہ سنتا۔ لیکن تم دونوں نے بہادری دکھائی، تم نے میری مدد کی اور آج میں آزاد ہوں۔ اب اس حویلی سے کوئی رونے کی آواز نہیں آئے گی، اب کوئی اس میں قید نہیں رہے گا۔ میں بھی جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان کے پاس۔ تم نے مجھے آزادی دی، اس کے لیے شکریہ۔ وہ جن زادی مسکرا رہی تھی۔ فرید یہ سب سن کر بہت خوش ہوا، لیکن تبھی جن زادی بولی، اس خزانے کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو، یاد رکھنا وہ بھی اس حویلی کے کسی کمرے میں ہے۔ تمہیں سارے کمروں کی تلاشی لینی ہوگی۔ اب میں جا رہی ہوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری دعا ہے کہ تمہیں وہ خزانہ مل جائے۔ یہ کہتے ہی وہ جن زادی ان کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ فرید اور عالیہ جو ابھی تک بہت ڈرے ہوئے تھے، اچانک ہی ان کا ڈر کچھ کم ہوا۔ فرید بولا، اب ہمیں بھی یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن عالیہ نے اسے روک لیا اور بولی، ایک منٹ، کیا تم وہ خزانہ لے کر نہیں جاؤ گے؟ فرید حیرانی سے بولا، بہت مشکل ہے کہ وہ ہمیں مل جائے، ہمیں اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ عالیہ بولی، ہاں، لیکن اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اصل میں وہ ڈائری جو تمہیں ملی تھی وہ میرے ابو کی تھی۔ یہ سن کر فرید چونک گیا۔ عالیہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ہی اس عامل کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا ایک عامل تھے، انہوں نے جنات کے ذریعے یہ سارا عمل سیکھے تھے۔ کسی وجہ سے ہماری حویلی جب بابا کا انتقال ہوا تو وہ حویلی ویران ہو گئی۔ کسی وجہ سے ہماری حویلی بابا کے انتقال ہونے کے بعد سے ویران ہو گئی۔ امی مجھے لے کر شہر چلی گئی، لیکن ہر رات مجھے اس جن زادی کی چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ جب میں نے اپنی امی سے یہ بات کی تو وہ بولی، یہ سب تمہارے بابا کے کالے کاموں کا اثر ہے۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتے تو آج ہم اتنی اذیت میں نہ ہوتے۔ بیٹی جاؤ، اس حویلی میں اس جن زادی کی مدد کرو۔ میں ہمت کر کے یہاں آئی تھی، پہلے بھی 2-3 بار کوشش کی لیکن ڈر لگتا تھا۔ آج تمہارے ساتھ سے مجھے حوصلہ ملا، شکریہ۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرید یہ سب سن کر حیران تھا۔ پھر عالیہ بولی، میں جانتی ہوں میرے بابا کا کمرہ حویلی میں کون سا تھا، چلو میرے ساتھ چلو۔ اب فرید اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پھر وہ دونوں ایک بڑے سے کمرے میں پہنچے۔ وہاں ایک پرانی سی الماری تھی۔ فرید کو یاد آیا، یہی وہ کمرہ تھا جہاں سے عالیہ کو ڈائری ملی تھی۔ عالیہ نے بتایا، یہ ڈائری میرے بابا کی تھی، لیکن اس میں جو بھی لکھا تھا وہ بابا نے نہیں، شاید کسی اور نے لکھا تھا۔ شاید یہ اشارہ تھا کہ وہ جن زادی اس حویلی میں قید ہے۔ آخر کار عالیہ نے اپنے بابا کے کمرے کی تلاش شروع کی۔ الماری میں رکھے زیورات سے بھرے ڈبے جو سونے چاندی کے تھے جلد ہی مل گئے۔ عالیہ نے وہ سارے زیورات فرید کو دے دیے۔ فرید حیرانی سے بولا، میں یہ زیور نہیں لے سکتا، یہ سب تمہارے بابا کے ہیں، ان پر تمہارا حق ہے۔ لیکن عالیہ بولی، نہیں، تم نے میری مدد کی ہے اس لیے تم انہیں لے جاؤ۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ سارے زیور عالیہ نے فرید کے حوالے کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اچانک حویلی کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ان کے لیے آزادی کا راستہ بھی۔ فرید اور عالیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں زندہ بچ کر اس
ڈراؤنی حویلی سے باہر آ رہی ہیں۔ ساتھ ہی فرید کے پاس وہ دولت بھی تھی جس کی چاہ میں وہ اس حویلی میں آیا تھا، لیکن اس جنزادی کی مدد کر کے اسے دل میں جو خوشی ملی تھی وہ دولت سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے عالیہ کو شہر جانے والی سڑک کے موڑ پر چھوڑا اور خود اپنے گھر کی راہ کی طرف چل پڑا۔ دوسری طرف جلال کو پورا یقین تھا کہ فرید اب کبھی حویلی سے واپس زندہ نہیں لوٹے گا، لیکن اگلی صبح جب اس نے فرید کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ حیرت سے بولا، تم یہاں؟ تم وہاں سے زندہ کیسے آ گئے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ وہاں کیا ہوا؟ کیا تمہیں خزانہ ملا؟ اس کی بات سن کر فرید مسکرایا اور بولا، میں نے وہاں ایک بہت بڑا کام کیا ہے جس کی مجھے بہت خوشی ہے۔ تم نے تو مجھے اس خطرے میں اکیلا چھوڑ دیا تھا اور خود جان بچا کر بھاگ گئے۔ یہ سن کر جلال شرمندہ ہو گیا۔ اب فرید اور اس کے گھر والوں کی قسمت بدل گئی تھی۔ بازار میں فرید کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ عالیہ تھی۔ عالیہ بھی اسی شہر میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے فرید اور عالیہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھنے لگی اور پھر فرید نے عالیہ سے نکاح کر لیا۔ ان دونوں کا نکاح بہت ہی شاندار ہوا۔